السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تبارک و تعالی قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور جو ظالم ہے انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ قول ثابت کا مطلب لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے سے گزری اور اس کی جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہونا نہیں، یا صرف زبانی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا نہیں، یا اپنے آپ کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے والا نہیں، یا صرف ایسے ہی ہم اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، توحید پرست ہیں، یہ نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، دل سے اس کے بارے میں مکمل یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کو پڑھا ہم نے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک رتی بھی شک نہیں ہے، اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا اکیلا معبود برحق ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اور سچے رسول ہیں، ان کی تمام باتیں بالکل سچی ہیں۔ ان باتوں کا دل میں مکمل یقین رکھنا، اور پھر اتنے ہی پر بس نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد اعمال کے ذریعے سے ان باتوں کو سچا ثابت بھی کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، کہ صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یقین کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یقین کرنا کافی ہوتا تو ابلیس سب سے بڑا موحد ہوتا، لیکن ابلیس جہنمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ طیبہ کو جاننے کے بعد بھی، اس کی حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا، اور ایک سجدہ کرنے سے اس نے منع کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں اس کا یقین رکھتے ہیں، اور اپنے عملوں سے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اس کو ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی دنیا میں چاہے اس کے ساتھ جیسے حالات ہوں، جس طرح کے مسائل ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبرائے گا۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف کو وہ بالکل برداشت کر جائے گا کلمہ طیبہ کی برکات کی وجہ سے۔ اور جب آخرت میں پہنچے گا تو آخرت کے جو بھی حالات ہوں گے، جو کچھ اس نے پڑھا ہوگا، جو کچھ اس نے جانا ہوگا، جو کچھ اس نے سنا ہوگا علماء کرام کے بیانات میں، جو کچھ اس نے قرآن کریم کی تفسیر کے مطالعے کے وقت پڑھا ہوگا، وہ تمام چیزیں آخرت میں اس کے سامنے ہوگی، تو اس وقت اس کے گھبرانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات میں یہاں پر بیان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور مقام ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کو قبر کی زندگی کہی جاتی ہے، یعنی جب انسان قبر میں جاتا ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو قبر میں دفن نہیں جائے گا، ان کو جلا دیا جائے گا، تو ان کے لیے بھی برزخی زندگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں، درندوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور درندے اس کو پھاڑ کر کے مکمل چٹ کر جاتے ہیں۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈوب کر کے مر جاتے ہیں اور پھر ان کی لاش کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی ہے. دنیا اور آخرت کے جو بیچ کی زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے. برزخی زندگی میں بھی جو کلمہ طیبہ کو پڑھ کر کے زبان سے اس کا اقرار کر کے دل میں اس کو یقین کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا. جیسا کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں ایمان والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ فوراً جواب دے گا. سوال جب اس سے ہوگا تو کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم کہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کے برکات سے اس کو ثابت قدم رکھے گا. دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت کیا ہے. تفسیر الطبری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. اس کا مطلب اس چیز کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں سے سوال کرے گا. اللہ تو سوال نہیں کرے گا، فرشتے سوال کریں گے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو جب قبر میں ایمان والوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، کہے گا اسلام. اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں تو وہ کہے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اور روشن بات لے کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر ایمان رکھا اور ان کے کہے کے مطابق عمل کیا. تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے بالکل سچ کہا، تو اسی پر فوت ہوا ہے، اسی پر تو قبر میں اسی کے مطابق تم کو سوال کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق قیامت میں تیرا حشر ہوگا. محترم سامعین کرام، یہ جو باتیں ہیں اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ، اس کو صرف پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ ایک ایمان والوں کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری جز ہے. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا نام چاہے کچھ بھی رکھ لے، چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی لوگوں کے سامنے کہہ دے، اگر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ قول ثابت پر عمل کرنے والا نہیں. دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی قرار نہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی قرار نہیں. سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جو تفصیل سے ہے، اس کو بھی سن لیجئے. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4753 پہ روایت کیا. برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ایمان والوں کو سوال کیا جائے گا، جو مومن ہوں گے ان کو سوال کیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا اسلام. اس سے پوچھا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا سوال ہے، تمہارا کیا خیال ہے جس آدمی کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، وہ کہیں گے کہ وہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، میں نے ان پر ایمان لایا. تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمام باتیں تم کو کہاں سے پتہ چلی، یہ تمام باتیں تم کو کہاں سے پتہ چلی. تو وہ آدمی کہے گا، جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کلام کو پڑھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اور آپ کی تعلیمات کو پڑھا، تو وہاں سے ہم کو پتہ چلا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وہ بات ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آج بہت سارے لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو کلمہ طیبہ کا مفہوم معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اسلام کے ارکان معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان ہیں. بہت سارے لوگ ساری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے بالکل 0 سناٹا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ قول ثابت پر عمل کرنے والے نہیں. سامعین کرام، جب یہ بات ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا آسمان میں اعلان کرے گا کہ بندے نے بالکل سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اور پھر وہ سو جائے گا اور جنت کی
بالکل بھینی بھینی خوشبو سے بڑی ہوئی ہوا اس کو لگاتار ملتی رہے گی، اور اس کی جو قبر ہوگی، اس کا جو قبر ہوگا وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، حالانکہ اس کو کافر کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ کیا خاک، جو اس دنیا میں رہ کر کے منافقت کی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، وہ کیا خاک بتلائیں گے؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل صرف نظر کرتے ہوئے کسی دوسرے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ کیا خاک بتلائیں گے؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سے بھی سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون؟ وہ کہے گا مجھے کچھ علم نہیں۔ حالانکہ بہت سارے کافر کو دنیا میں اللہ کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کہیں گے نہیں معلوم۔ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہیں گے دین اسلام۔ بہت سارے کافروں کو دین اسلام معلوم ہے، لیکن وہ کہے گا نہیں مجھ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ کافر کیا کہے گا؟ مجھ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس سے پھر پوچھا جائے گا جس نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کر کے پیدا کیا گیا، بھیجا گیا، اس نبی کے بارے میں بتلاؤ۔ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھ کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ بہت سارے کافر نان مسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ قبر میں جائیں گے تو کہیں گے نہیں مجھ کو کچھ نہیں معلوم۔ اس سے کیا پتا چلا؟ خالی علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، خالی جانکاری رکھ لینا کافی نہیں ہے، عملی اعتبار سے مضبوط ہونا یہ اصل ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، قیامت کے میدان میں ابن آدم کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ٹلے گا جب تک کہ وہ یہ جواب نہیں دے دے کہ جو کچھ اس نے سیکھا اس پر کس قدر عمل کیا، کیا سیکھا اور جو سیکھا اس پر کیا عمل کیا۔ محترم سامعین کرام، جب وہ آدمی کمپلیٹلی فیلیور ہو جائے گا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اس نے جھوٹ بکا، اس کے لیے آگ کا لباس بناؤ، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کے دروازے کو اس طرف کھول دو، اور پھر وہ جہنم کی زہریلی ہوائیں اس کو لگاتار گرم ہوائیں ملتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کیا جائے گا کہ اس کی دونوں پسلیاں ایسے گھس جائیں، اور اس کے بعد اس کے پر ایک اندھا بہرا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، اور اس ہتھوڑے سے اگر پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ رضا رضا ہو جائے گا، اور اس آدمی کے اوپر ایک بار مارے گا تو وہ آدمی اتنی زور سے چیخے گا کہ اس کی آواز کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام لوگ سنیں گے، تمام کے تمام سنیں گے، اور وہ بالکل مٹی ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پیدا کرے گا، اور پھر وہ دوبارہ ایسا ہو جائے گا، اور یہ عذاب اس کے اوپر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان اسی بات کو کہا اللہ نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ ویذل اللہ الظالمین، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دے گا، ظالموں کو اللہ گمراہ کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو گمراہ کر دے گا، کیا کہا؟ ظالموں کو گمراہ کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو حق کے راستے کو تلاش نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، جن کو بالکل فکر ہی نہیں کہ ہمارے حق کے راستے پر چلیں، یقینی طور پر وہ ظالم ہیں، اور جو نہیں چاہتے ہیں اللہ ان کو اسی راستے میں دھکیل دے گا۔ اور اللہ نے مزید آگے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا